اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات آواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات زینت مفخر موجودات حامی بے کساں سید سروران خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی فضل اور توفیق سے آج ہم اس مرکزی جامع مسجد حقانی کے اندر یاد امام حسین و شہداء کربلا کے سلسلہ میں اس محفل پاک کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو کربلا کا سفر اختیار فرمایا کیوں تھا، وجہ کیا تھی، بہت بڑی طویل بحث ہے۔ علماء کرام کے نزدیک، محدثین مفکرین کے نزدیک ایک پیغام ہے کہ اس وقت کی صورتحال اور آج کی صورتحال کا اگر موازنہ کیا جائے تو صرف اتنی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ایک یزید تھا، آج کے دور میں کروڑوں یزید بیٹھے ہیں۔ میرے امام قائد اہل سنت اکثر فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم ہی اہل عشق ہیں جہاں تھے وہیں رہے۔ 14 صدیاں گزرنے کو ہے، 15ویں صدی نصف مکمل ہونے کو ہے۔ اگر امام حسین کی فکر، امام حسین کی سیرت، امام حسین کا کردار، امام حسین کا ہر پہلو، امام حسین کی ہر جہت اگر کوئی یاد آتا ہے تو وہ مسلک اہل سنت کا بچہ ہے جو ان کی یاد کو اپنے لیے پیغام بھی سمجھتا ہے اور امام حسین کے نام کو لے کر ان کے نام کے نعرے بھی لگاتا ہے۔ امام حسین کربلا تک پہنچے، یزید سے ٹکرانے کی وجہ کیا تھی؟ ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھا، باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس وقت کی صورتحال یہ تھی، یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا تا قیامت کے لیے ایک مسئلہ تھا۔ اگر صاحب مومن ہو امام حسین اور یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے تو پھر یوں ہوگا ایمان کمزور ہوگا اور یزیدیت کے آگے جھک جانے کا ایک سبب تھا۔ رب کعبہ کی قسم امام حسین جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رسالت میں پرورش پائی، سرکار کے کندھے پہ بیٹھ کر سرکار کی آغوش و مرحمت میں رہ کر جو جرم حاصل کیا
اس قرب کا امام حسین نے وہ جو کربلا کے اندر ثابت قدمی کا نظارہ مومن مسلمانوں کو دکھایا ہے، اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پلنے اور رہنے کا ثبوت عطا فرما دیا ہے۔ امام حسین کربلا میں پہنچے ہیں تو بات صرف یہ تھی کہ یزید کے ہاتھ نہیں رکھیں گے، اگرچہ مظالم بہت ہوئے، تکلیفیں بہت اٹھائیں، وہ امام حسین جن کو پیاس لگی تو محمد مصطفیٰ نے اپنی لسان عطا فرمائی، وہ امام حسین جو سرکار کی دربار میں موجود ہوتے تھے تو محبوب علیہ السلام اپنی گود میں بھی بٹھاتے تھے، کندھے پر بھی بٹھاتے تھے، وہ امام حسین جن کے رخسار کو، جن کی گردن کو سرکار بوستے تھے، وہ امام حسین جن کے بارے میں سرکار نے پہلے بھی ارشاد فرمایا تھا یہ میرا نواسا کربلا پہ پہنچے گا، اسلام کا جھنڈا بلند فرما دے گا۔ اس امام عالی مقام کی یاد میں آج ہم بیٹھے اور صرف یہ کام اہل سنت کے علماء کا نہیں، اہل سنت کے بچے کے ذمہ یہ کام ہے۔ آج علماء اہل سنت جیلوں میں کیوں ہیں؟ حق بولنے کی وجہ سے، حق پہ کمپرومائز نہ کرنے کی وجہ سے 4 مہینے 17 دن اگر ہم نے جیل کاٹی ہے تو اللہ کے فضل سے یہ ثابت کیا ہے جس کی رگوں میں امام حسین کا خون ہو وہی امام حسین کی فکر پہ پورا اترتا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ کام سر انجام دینے کا رب کائنات نے ہمیں بھی موقع عطا فرما دیا ہے۔ لہذا ہر سنی کو حسینی ہونا چاہیے، ہر سنی کو امام حسین کی داستان پڑھ کر اس پہ عمل کی تیاری رکھنی چاہیے، ہر سنی کو خالص حسینی ایمان اور کردار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ بندہ نچیز کے چند معروضات قبول فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔